بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف کی بریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار. بعد اس کے آپ کے میرے آقا، دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. بارش حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے آج قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکو نمبر 23 کی سب سے پہلی آیت ہے. آیت نمبر 189. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکو نمبر 23 کی سب سے پہلی آیت نمبر 189. الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وما توفیقنا الا باللہ، اور جو کچھ ہماری توفیق ہے وہ سب اللہ کی مدد سے ہے. ہم نے قرآن مجید کے اس سلسلہ وار درس کے سسٹم کو اور قرآن مجید کی تفسیر کے اس کارواں کو ہم نے پچھلے سال جنوری میں ہم نے اس کی ابتدا کی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اس سال فروری یا مارچ میں الحمدللہ ہم نے ایک پارہ مکمل کیا. چونکہ ایک درس میں ایک آیت یا پھر کبھی کبھی 2 دروس میں ایک آیت مکمل ہوتی ہے، اس اعتبار سے قریب 1 سال 2 مہینے یا 1 مہینہ ایک پارہ مکمل ہوا. الحمدللہ ابھی ہم اس کے رکو نمبر 22 تک کا اختتام کر چکے ہیں، رکو نمبر 22 ختم کر چکے ہیں، رکو نمبر 23 ختم کر چکے ہیں، اور یہ رکو نمبر 24 کی پہلی آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کی کتاب کا درس ہوتا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہی الفاظ مستعمل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یتدارسون فی بیوت اللہ. اعتدار رسول لفظ بنا ہوا ہے درس سے، فی بیوت اللہ، یعنی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اگر اللہ کی کتاب کا درس ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے کم از کم 3 فائدے تو ہوتے ہی ہیں. ایک یہ کہ ایسی مجلس کو اللہ کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ کی سکینت ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے. یہ سکینت کیا ہے؟ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے.
سکون جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے اس کو دیکھا تک ہے، سکینت کو بادل کی شکل میں. یہ جب نازل ہوتی ہے تو دل کی دنیا میں بھی اور ہماری زندگی میں بھی سکون آتا ہے، بے برکتی دور ہوتی ہے، شقاوت اور بدبختی سے ہم عاری ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. اور تیسرا فائدہ، اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں. گویا کہ جب تک ایک مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ایسی مجالس میں بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت، اللہ کی سکینت اور فرشتوں کے ماحول میں بیٹھتا ہے. یہاں تک کہ آگے آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں، اپنے پاس کے فرشتوں میں ذکر بھی کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میری کتاب کے لیے وقت نکال کر بیٹھے ہیں. یہ فضیلت کی. اس اعتبار سے الحمدللہ کل یہ 1.5 سال میں بہت سارے دروس ہماری آڈیو کی شکل میں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، جو قریب آدھے گھنٹے سے لے کر 1 گھنٹے تک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی توفیق سے کچھ مہینوں سے ہم نے ویڈیو کا سسٹم شروع کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ قرآن کی درس سے زیادہ تفسیری شکل اختیار کر چکا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کا سسٹم شروع کیا. تو قریب 23 دروس اور 23 تفسیریں ایک ایک آیت پر آیت انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر ہم نے اپلوڈ کی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کسی بھی جگہ سے دیکھ سکتا ہے. اگر آج تک کی اگر میں رپورٹ آپ کو بتلاؤں ایک خوشی کے طور پر، تو ہندوستان کے بعد اگر سب سے زیادہ قرآن کی اس تفسیر کو جو ہم یہاں بیان کرتے ہیں اٹلی میں سب سے زیادہ سنا جاتا ہے. جبکہ اٹلی وہاں پہ کوئی اردو کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو اردو لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ اردو میں ہے، پھر بھی سب سے زیادہ ہندوستان کے بعد اٹلی میں سنا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پورے 15 ممالک میں یہ ویڈیوز دیکھے جا رہے ہیں. یہ ایک فائدہ اس سے یہ ہوا. تو آپ لوگ بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر مس ہو جائے یہاں پر نہ پہنچ سکے تو انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی. آئیے اب چلتے ہیں ہمارے درس کی آیت کی طرف. یہ رکن نمبر 24 کی پہلی آیت نمبر 189 ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الأہلہ. یسألون لفظ سأل سے بنا ہوا ہے، تاکہ اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا ہوا تھا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. آیت نمبر 186 کے اندر یہی تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. اے نبی جب میرے بندے میرے تعلق سے تم سے پوچھیں، سوال کریں، وہی لفظ سأل یہاں پر بھی ہے، یعنی پوچھنا. سأل اسی لیے اردو میں لفظ بنا ہوا ہے سوال، اس کو عربی میں سؤال کہتے ہیں. یسألون یہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اشارہ ہے لوگوں کی طرف. اللہ کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ پوچھتے ہیں. یسألونک لاسٹ میں ک آ گیا، ک کے معنی ہے آپ سے، تم سے، تجھ سے، یہ سارے معنی ک میں آ جاتے ہیں. معلوم ہے کہ آیت کے سب سے پہلے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور یہ جواب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کیونکہ یہ اس میں جو خبر دی گئی ہے وہ ایک غیبی خبر ہے. عام مسلمان ایسی خبر نہیں دے سکتا ہے، اس لیے بالخصوص کاف استعمال کیا گیا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا لوگ پوچھتے ہیں. یسألونک جب آپ سے لوگ پوچھیں، عین نون یعنی سے یا متعلق، عن الاہلہ، عن الاہلہ، اہلہ
اس کو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ہم ہلال. ہلال کہتے ہیں چاند کو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلہ چاند کے تعلق سے؟ حیرت انگیز بات ہے، 1450 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی. اس وقت کیسے ناپا جائے، دن کیسے گنے جائے، کس طرح مہینے پورے ہوں، کس طرح سال پورے ہوں، کس طرح صدی پوری ہو، کس طرح ڈیکیڈز دہائی پوری ہو، ایسا کوئی خاص سسٹم نہیں تھا، نہیں اتنی ترقی تھی. میں پوچھتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وسلم کیا لوگ آپ سے سورج کے تعلق سے پوچھتے ہیں؟ یہ سوال نہیں ہے. سوال ہے اے وسلم کیا آپ سے لوگ چاند کے تعلق سے پوچھتے ہیں؟ اور یہ آیت محفوظ ہوگی تا قیامت تک. گویا کہ اس ایک آیت کے ٹکڑے پر تا قیامت تک اب R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا جا سکتا ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے سورج کو چھوڑ کر، تاروں کو چھوڑ کر، مریخ مشتری ان سیاروں ستاروں کو چھوڑ کر چاند کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ آپ سے چاند کے تعلق سے پوچھتے ہیں، قمر کے تعلق سے پوچھتے ہیں، مون کے تعلق سے پوچھتے ہیں؟ یہاں پر تو ہے، یعنی جس بات کی ابتدا کی گئی یہاں مکمل ہو گئی. آگے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجیے کہ یہ وہ سوال ہے کہ آسان نہیں ہے جس کا جواب دینا، اس لیے اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے نبی کے ذریعے. کہتا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، آپ جواب دیجیے. ہی یعنی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی کہ مؤنث کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے. ہی چاند کیونکہ عربی میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ہم لوگ چاند نکلتا ہے بولتے ہیں، عرب لوگ چاند نکلتا نہیں بولتے ہیں، مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ہی چاند کی طرف اشارہ. قل اے وسلم آپ کہو کہ یہ جو چاند ہے مواقیت للناس، مواقیت کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ مواقیت کا اگر میں سب سے پہلے آیت کو سمجھ میں آنے کے لیے اگر اس کا ترجمہ کروں تو ہوگا مواقیت یعنی یہ وہ آلہ ہے جس سے وقت معلوم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ گھڑی. مواقیت کا ترجمہ گھڑی سے کیا جا سکتا ہے. یہ وہ آلہ ہے چاند جس سے وقت معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ وقت معلوم کرنے کا آلہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ آگے اللہ نے کہا للناس، لوگوں کے لیے ہی ہے، یہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے لیے. جو لوگ چاند کو دیکھتے ہیں انہی کے لیے یہ کیا ہے؟ وقت معلوم کرنے کا آلہ ہے. اٹس اے ٹول فار میجرنگ دی ٹائم، کیلکولیٹنگ دی ٹائم. یسألونک عن الاہلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ آپ سے چاند کے تعلق سے پوچھتے ہیں؟ قل آپ کہیے یہ مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا آلہ ہے. والحج، اور حج کے لیے بھی کام آتا ہے. کیونکہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اغلب مضمون جو ہے وہ حج کا ہے اس آیت میں. حالانکہ رکن نمبر 24 میں جتنی بھی آیتیں ملیں گی آپ کو کوئی آیتوں میں کوئی خاص تواتر اور ربط نہیں ملے گا کہ ایک آیت میں دوسری آیت میں کوئی خاص مضمون نہیں ملے گا، بلکہ ہر بار مضمون بدلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اس آیت میں آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ نے حج کے تعلق سے بیان کیا، اس لیے لفظ حج آ گیا کہ بالخصوص حج کے اوقات میں یہ چاند بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. غور کیجئے یہ آیت آج سے 1450 پہلے نازل ہوئی ہے.
آج کے حالات کے تناظر میں اگر ہم اس آیت کو سمجھنے جائیں کہ یہ چاند کس طرح ہمارے لیے وقت معلوم کرنے کا آلہ ہو سکتا ہے، یا پھر حج کے درمیان اس چاند سے ہمارا کیا واسطہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی ربط سمجھ میں نہ ہے، کیونکہ حج کے سارے ایام چاند تو ہوتا ہی ہے، ڈیٹ اور ٹائم جو سورج کے اوپر جو کیلنڈر منحصر ہے اس کی بنیاد پر لوگ طے کر لیتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ حج کے لیے بالخصوص یہ چاند کیا ہے، آلہ ہے وقت معلوم کرنے کا۔ میں آج کے درس میں صرف اس ایک ٹکڑے پر جو چاند کے تعلق سے ہے آپ کے آگے باتیں رکھوں گا، اور اس کا جو دوسرا ٹکڑا ہے انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو وقت معلوم کرنے کا آلہ بیان کیا، اس سے کیا کیا چیز معلوم کر سکتے ہیں؟ اس چاند سے سب سے پہلے تو عبادات کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آیت مسلمانوں کے تعلق سے ہے، مسلمانوں کی بالخصوص قرآن میں نازل ہوا ہے، تو ان کی عبادت کے جو اوقات ہوتے ہیں اس کا تعلق چاند سے بڑا گہرا ہے، اس لیے چاند مسلمانوں کی عبادت کے اوقات معلوم کرنے کے لیے کام ہوتا ہے۔ دوسرا، عورت کی جو عدت ہوتی ہے، یعنی کہ قریب 4 مہینے 10 دن اس قسم کی جو عدت ہوتی ہے بیوہ پنے کی، اس کو بھی چاند کے ذریعے سے پہلے زمانے معلوم کیا جاتا تھا، آج بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بیسٹ ایکوریسی اگر کسی میں آتی ہے تو وہ چاند کے دن کاؤنٹ کرنے میں آتی ہے بالمقابل سورج کے۔ یہاں تک کہ جو لوگ لونار کیلنڈر پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دس از دا موسٹ نیچرل اینڈ موسٹ ایکوریٹ کیلنڈر، جو بھی چاند کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کیلنڈر، وہ موسٹ ایکوریٹ اور موسٹ نیچرل ہے سورج کے مقابلے میں کہتے ہیں۔ پھر بھی لوگوں نے اس درمیانی ایک ہائبرڈ کیلنڈر بھی بنایا، ایسا لونار کیلنڈر جو سولار پر ڈیپینڈ ہے، سولاری کیلنڈر پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ میچ کرتے ہوئے لے کر چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی صرف چاند کے کیلنڈر کو ہی پکڑ کر چلے تو چاند کا کیلنڈر سورج کے کیلنڈر سے میچ کھانے کے لیے کبھی کبھی 33 سال لگتے ہیں، 33 سال کے بعد ایگزیکٹ ایک بار دونوں میچ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند کو بالخصوص کیا کہا؟ وقت معلوم کرنے کا آلہ، یعنی کہ گھڑی۔ ظاہر سی بات ہے آپ سورج کے ذریعے سے کتنے دن ہوئے آپ معلوم کر کے بتلائیے، کیونکہ مہینوں کی ابتدا دن سے ہوتی ہے، ہفتوں کی ابتدا دن سے ہوتی ہے، ہفتوں کی ابتدا ویکس کی ابتدا دن سے ہوتی ہے، اور مہینوں کی ابتدا ویک سے ہوتی ہے، ہفتوں سے، اور سال کی ابتدا مہینے سے ہوتی ہے۔ گویا کہ سب کا بیس، سب کا بنیاد دن ہی ہے۔ اگر آپ دن کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں، 2 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے، 1 ہفتہ ہو گیا، آپ سورج کے ذریعے سے یہ بات نہیں معلوم کر سکتے، کیونکہ سورج تو ہر روز صبح نکلتا ہے اور شام میں غروب ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے دن جب نکلتا ہے ہفتے کے پہلے دن تو اس کی روشنی مدھم ہوتی ہے، جس طرح دوسرا تیسرا دن آتا ہے اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، 7ویں دن اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے، پھر 1 ہفتے کے بعد پھر اس کی روشنی مدھم ہوتی ہے۔ ایسا آپ سورج میں کوئی معاملہ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ نے سورج کے تعلق سے کہا کہ ہم نے اس کو دن کے اجالے کے لیے ہم نے بنایا، معاش کے ذریعے کے لیے ہم نے بنایا، ایک روشن چراغ ہم نے آسمان میں اس لیے رکھا تاکہ انسانوں تم معاش کی تلاش کر سکو۔ سورج کا مقصد اللہ نے یہ بات کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں، مگر دن اگر کاؤنٹ کرنا ہو چاند سے بیسٹ کوئی آلہ نہیں ہے جو چیز آسمان میں موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چاند اپنے الگ الگ فیزز میں، اپنے الگ الگ مراحل میں ہوتا ہے ہر روز۔ اگر آپ پہلا دن وہ دن پکڑیں جس کو ہم نیا دن کہیں گے، نیو ڈے، جس میں چاند نظر نہیں آتا ہے، اس کو ہم عام طور پر کیا ہے امواس کہتے ہیں، یہ پوری طرح کالا۔ اگر وہ پہلا دن ہے تو اس کے بعد دوسرا اور تیسرا دن آپ کو چاند بہت ہی باریک دکھائی دیتا ہے،
پہلے دن کے مقابلے دوسرے دن میں تھوڑی تبدیلی ہوگی. اسی طرح آپ تیسرے اور چوتھے دن میں جائیں گے تو اس کو چاند کے کیلنڈر والے کہتے ہیں اٹس اے نیو کریسنٹ، یعنی اس میں چاند اچھی طرح نظر آتا ہے، اس کے اندر کافی روشنی نظر آتی ہے چوتھے اور پانچویں دن. اسی طرح چھٹے اور ساتویں دن یہ پوری طرح کھل کر نظر آتا ہے. اس لیے چاند کو کل 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے جو ایک کوارٹر ہے اس کے 4 حصے کیے گئے. گویا کہ ایک چاند 15 دن میں گھٹتے گھٹتے پوری طرح گھٹ جاتا ہے یا پھر بڑھتے بڑھتے پوری طرح فل مون ہو جاتا ہے. یہ 15 دن کا اس کا سرکل ہے. اس لیے جو لوگ چاند کے کیلنڈر کو بہت زیادہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ کیلنڈر ہے 13 منتھ مون. حالانکہ ان کا کیلکولیشن غلط ہے اس تعلق سے. کیا کہتے ہو؟ 13 منتھ مون. 13 چاند اگر دکھائی دے تو وہ اصلی سال ہے، 13 مہینوں والا سال. ہم اس کو بیس اس لیے نہیں بنا سکتے، حالانکہ بہت اتھینٹک لورا کیلنڈر والے یہ بات کہتے ہیں. ہم اس کو بیس اس لیے نہیں بنا سکتے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے ہم نے 12 ہی مہینوں کا ایک سال رکھا ہے. جب سے ہم نے 12 ہی مہینوں کا ایک سال رکھا ہے، یعنی ایک سال میں 12 ہی مہینے ہوں گے. کیونکہ ان کے کیلکولیشن کے حساب سے اگر 13 مون ہے اور 28 ڈیز پکڑتے ہیں وہ تو 364 ڈیز ہوتے ہیں، اور زمین کو ایک چکر لگانے کے لیے سورج کے اطراف 364 یعنی 365 دن لگتے ہیں. اگر ہم ایسا اس کیلکولیشن کو چھوڑ دیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر 15 دن میں چاند گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے. اس طرح جو لوگ چاند کے کیلنڈر کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پورے مہینے میں آن این ایوریج 29.58 29.58 دن ہوتے ہیں. اس فگر کو آپ ذرا سا یاد رکھیں. پورے مہینے میں چاند اپنا جو گردش مکمل کرتا ہے تو وہ 29.5 دن لیتا ہے. اب اس حدیث کو یاد رکھیے جو صحیح بخاری کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کہتے ہیں، جو کہ رمضان کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور کہا کہ مہینہ کبھی اتنے اور اتنے دن کا ہوتا ہے. 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا. پھر کہا کبھی اتنے اور اتنے دن کا ہوتا ہے، ایک انگلی کم کر دی. کبھی یہ مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، کبھی یہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے. اگر 29.5 دن ایک چاند کو ایک مہینے میں کمپلیٹ ہونے کو ٹائم لگے گا تو ظاہر سی بات ہے جو آدھا دن ہوگا اگلے مہینے میں یا پھر اس کے اگلے مہینے میں 1 دن مکمل ہو جائے گا. تو اس لیے کبھی 29 کا ہی مہینہ ہوگا یا کبھی 30 کا مہینہ ہوگا. یہ کیسا کیلکولیشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال میں آپ نے بیان کیے. یہ جو 29.5 دن کا انہوں نے تو چاند کی پوری اسٹڈی کر کے انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ 29.5 دن لیتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ چاند جو ہے یہ لوگوں کے لیے وقت ناپنے کا آلہ ہے. اتنا ہی نہیں، مسلمانوں کے روزے کی ابتدا اور افطار کا وقت یعنی کہ عید کا وقت یہ بھی چاند پر ہی منحصر ہے. ارے پورے سال بھر چاند کی ضرورت نہ پڑے، مگر رمضان کی ابتدا اگر کرنا ہو تو سب سے پہلے چاند کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ رمضان کا پہلا چاند ہے یا نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری سے مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں چاند کو دیکھو اور روزے کی ابتدا کرو، اور چاند کو دیکھو اور افطار کرو. افطار سے مراد عید مناؤ. افطار چھوڑنے کو کہتے ہیں، فطورا یعنی چھوڑنا. روزہ کب چھوڑنا ہے، ختم کرنا ہے، اس کے بعد نہیں رکھنا ہے، رمضان کب مکمل ہوگا اس کو بھی چاند کو دیکھ کر. الحمدللہ آج مسلمان پوری دنیا کے مسلمان آج اسی پر منحصر ہے. اگر یہ نہ ہوتا کہ صرف دن پر ہی اگر دن کاؤنٹ ہوتے تو ہر سال یہ ہلال کے مسائل پر اتنی زیادہ گفتگو نہ ہوتی. چاند دکھا کہ نہیں دکھا، ہر جگہ ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ فلاں جگہ چاند دکھا، فلاں جگہ گواہی ملی، کیونکہ پورا مسلمانوں کا روزے افطار اور عید کا انحصار اسی چاند پر ہے. تو
اللہ نے کہا یہ چاند سب سے بیسٹ ہے وقت کو معلوم کرنے کا. گویا کہ اگر آپ 7 دن اس چاند سے معلوم کر سکتے ہیں، اس چاند سے 15 دن اگر آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو آپ 1 مہینہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. جب 1 مہینہ اس چاند کے ذریعے سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو مہینے ملیں گے، سال ملیں گے اور دہائی اور صدیاں آپ کو مل سکتی ہیں. یہاں تک کہ ایک لونار کیلنڈر والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایٹ اینی ٹائم کبھی بھی ایک عام انسان، ایک کامن آدمی اپنا کیلنڈر چاند کی بنیاد پہ بنا سکتا ہے. کیا دعویٰ کیا انہوں نے؟ ایک عام انسان جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے اپنے اعتبار سے ایک چاند کا کیلنڈر بنا سکتا ہے جو چلے گا. انہوں نے کہا کہ ہر روز دوپہر سے لے کر رات کے یعنی مڈ نائٹ تک چاند پر اگر وہ نگاہ رکھے 1 مہینے تک، اور 1 مہینے جو اس نے ریکارڈ کیا اس کو اگر وہ دوسرے اور تیسرے مہینے میں اگر اس کو ٹیلی کر لے تو اس کے بعد وہی سسٹم چلتا رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے. ایک عام انسان، تھم مین. اللہ نے جو کہا واقعی حقیقت ہے کہ لوگ آپ سے چاند کے تعلق سے پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ یہ جو چاند ہے لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا آلہ ہے. جب دن کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں تو ہفتے، مہینے اور سال بھی گنے جا سکتے ہیں. سورج کی بنیاد پر یہ بات نہیں ہوتی ہے. اور چاند کا بڑی اہمیت والی بات یہ ہے کہ چاند کا موسم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسا کہ سورج کے جو مہینے ہوتے ہیں، سولار کیلنڈر جو ہوتا ہے، اس کے اندر فلاں مہینے میں فلاں موسم ہوتا ہے، ہم بیان کر دیتے ہیں. مگر یہ چاند جو ہے یہ کسی موسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے مطابق چلتا رہتا ہے چاہے کوئی بھی موسم ہو. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک زمانہ تھا آج سے 30 سال پہلے جب رمضان آتا تھا تو خوب شدت کی گرمی میں آتا تھا. اس کے بعد کچھ ٹھنڈے موسم میں آیا، اس کے بعد اب بارش کے موسم میں چل رہا ہے. موسم سے چاند کے دن کا کاؤنٹ کرنا اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ نے کہا، اللہ تبارک نے کہا کہ اے وسلم کیا لوگ آپ سے چاند کے تعلق سے پوچھتے ہیں؟ آپ کہیے کہ یہ چاند لوگوں کے لیے ایک وقت معلوم کرنے کا آلہ ہے اور حج کے ایام میں بھی یہ کام آتا ہے. بالخصوص حج کے ایام میں 9 ذی الحجہ. اب 9 ذی الحجہ معلوم کیسا ہوگا؟ 16 کیلنڈر سے تو نہیں معلوم ہونے والا، چاند سے ہی معلوم ہوگا. چاند کی 9ویں تاریخ ہوگی تو 9 ذی الحجہ ہوگا، عرفے کا دن ہوگا. تو وہ کہ حج کے ایام میں بالخصوص یہ چاند کام ہوتا ہے. تو یہ 2 ٹکڑے تھے آیت نمبر 189 کے، اس کا لفظی ترجمہ اور کچھ تشریح میں نے آپ کے آگے رکھا. آئیے آگے کے جو ٹکڑے ہیں اس کا بھی لفظی ترجمہ رکھوں اور دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا نصیحت رکھتا ہے. اس کو ہم کل سنیں گے، مگر اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ بات بیان کر رہا ہے. اور ایک عجیب قسم کا معمہ، ایک پہلی ٹائپ کا اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہوا ہے، اس کو ہم لفظی طور پر دیکھ لیں گے. جس کو اللہ کہتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نہیں ہے نیکی اس بات میں کہ تم آؤ گھروں میں ان کے پیچھے سے. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو پیچھے سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اصل میں نیکی یہ ہے کہ ایک شخص متقی ہو، تقوی والا. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لہذا اب تم گھروں میں ان کے دروازے ہی سے داخل ہونا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب. یہ ترجمہ سننے کے بعد اس کا مفہوم سمجھنے پر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ گھر کے پیچھے سے آئے، پیچھے کے دروازے سے آئے. تو کیا لوگ اس زمانے میں گھر کے پیچھے اس کے دروازے سے آنے کو نیکی سمجھتے تھے؟ تو اللہ نے کہا وہ نیکی نہیں ہے بلکہ تقویٰ نیکی ہے. بلکہ تم گھر کے سامنے ہی سے آؤ، یہی حکم کیوں دیا؟ اب یہ بات بیان کر دی کہ پیچھے سے آنے میں کوئی نیکی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. نہیں، سامنے سے ہی آؤ. اس
پیچھے سے آنا وہ غلط بھی تھا. تو کیا آج کے زمانے میں گھر کے پیچھے کھڑکی سے نہیں آ سکتے, پیچھے دروازے سے نہیں آ سکتے؟ کیا سامنے ہی کے دروازے سے گھر میں داخل ہونا چاہیے؟ اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے اور کس تناظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, اس کو ہم انشاءاللہ کل کے درس میں دیکھیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سننے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.